بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو رات کو صبح میں بدلنے کا قادر ہے اور جو گرمی کی شدت کے بعد اپنے بندوں کے لیے سردی کا آغاز فرماتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ بجا لایا کرو۔ میں ہوں ویس خان، پاکستان سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ نیوز HD۔ پیارے دیکھنے والوں، آج کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو مکمل ضرور دیکھیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس پروگرام کو مکمل انتہائی توجہ سے دیکھ لیا تو یقینی طور پہ آپ کی لائف میں تبدیلی ضرور آئے۔ دیکھنے والوں، آج ہم محکمہ خوراک پنجاب کے فیلڈ سٹاف کی بے چینی، ان میں پائے جانے والا عدم استحکام اور ان کا بے سروپا ایسوسی ایشن کی وجہ سے مسائل کا جو ایک جمگٹھا ہے، ان مسائل کو اٹکتا رحیم یار خان کا فیلڈ سٹاف ایسے حالات میں صرف اور صرف اپنی قیادت کی طرف دیکھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ کس کو مسیحائی کہوں اور کس کو آواز دوں۔ محکمہ خوراک کے فیلڈ سٹاف کی تعداد تقریباً 2000 کے لگ بھگ ہے۔ اگر یہ کہیں کہ 2000 خاندانوں پر مشتمل یہ فیلڈ سٹاف گزشتہ کئی دہائیوں سے جن مسائل کا ذکر تسلسل سے کرتا آ رہا ہے، اگر ان مسائل کو ایک ایک کر کے بھی حل کروایا جاتا تو آج یہ گمبھیر صورتحال ہرگز نہ ہوتی اور فیلڈ سٹاف دیگر سرکاری محکموں کے ملازمین کی طرح مطمئن نظر آتا۔ پیارے ساتھیوں، فیلڈ سٹاف کی حالت اس ٹٹو کی طرح ہے جس کو گھمانے والا جتنے زور سے اس کو چابک مارتا، اسی قدر زیادہ سے زیادہ ٹٹو گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے ٹٹو کو عام ممبر فیلڈ سٹاف نہ سمجھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایسے بہت سے سینئر افراد جن کا تعلق 100% شہری حلقوں سے ہے، وہ بھی اس ٹٹو کے گھمانے کو نہ سمجھ پائے، تو ان کی آسانی کے لیے ہم لٹو کی مثال دیے دیتے ہیں کہ لٹو، جس کو عام زبان میں لاٹو کہا جاتا ہے، کہ رسی جس سے لٹو گھمایا جاتا ہے اسے عام زبان میں لتی کہا جاتا ہے۔ لٹو گھمانے کے لیے لتی کو اس کے ارد گرد سختی سے کس کر جکڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مضبوط ہاتھوں کے ذریعے اس کو چھوڑا جاتا ہے، یوں وہ لٹو گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دونوں مثالیں اگرچہ یہ اخلاقی طور پہ کچھ غیر مناسب ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اس کو فیلڈ سٹاف انکاری نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ان دو مثالوں سے آپ میرے کہنے کا مطلب سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ آپ جس قدر مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ سے بہتر ان دو مسائل کو اور کوئی نہیں سمجھتا۔ فیلڈ سٹاف کے ساتھ کسی بھی طرح کا انسانی، اخلاقی، قانونی اور اسلامی رویہ نہیں برتا جا رہا۔ تمام سرکاری ملازمین کی ایک روٹین ہوتی ہے۔ سرکاری اداروں کے اوقات کار طے شدہ ہیں۔ ملازمین بڑے آرام سے ان اوقات کے دوران کام کرتے ہیں۔ ان کے اوقات کے دوران نماز اور کھانے پینے کا وقفہ بھی آتا ہے اور ان کو وہ تمام تر سہولتیں موجود ہیں جن کی ایک معاشرے میں ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ان کے بنیادی پے سکیل بھی خود بخود ہی وقت مقررہ پر اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت ان کے واجبات وغیرہ بنا کسی کٹوتی کے بر وقت مہیا کر دیے جاتے۔ لیکن دوسری جانب جب فیلڈ سٹاف کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو ان کو 10-15 سال پرانا ریکارڈ طلب کر لیا جاتا ہے اور فیلڈ سٹاف کی ریٹائرڈ لائف کو ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، جبکہ چاہیے تو یہ کہ ریٹائرڈ آدمی کے ساتھ، ریٹائرڈ ملازم کے ساتھ ان کے ساتھی جو ہیں وہ بہتر رویہ اختیار کریں، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں اور اسے پراپرلی گائیڈ کریں تاکہ وہ بڑھاپے میں خوار نہ ہو، بلکہ اسے بآسانی تاکہ بڑھاپے میں اس کو اس کی جوانی کے دوران کی گئی سروس کی سہولتیں، جس کی آس میں وہ 30-35 سال تک ادارے میں کام کرتا رہا، اس کو وہ تمام سہولتیں، گریجوٹی اور پینشن وغیرہ فوری فراہم کر دی جائیں۔ لیکن اسی آفس کے دوست جو 30-35 سالوں کی رفاقت جن کے ساتھ ریٹائرڈ فیلڈ سٹاف نے گزاری ہوتی ہیں، وہی چند ٹکوں کی خاطر ریٹائرڈ ملازم کو چکر پہ چکر لگواتے ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جو کئی دہائیوں سے مشاہدہ میں ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب کے فیلڈ سٹاف کو دوسری ماں کا بیٹا یعنی ستیلا بھائی سمجھ کر ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے مشاہدہ کے مطابق یہ فیلڈ سٹاف ہر حکومت کی جانب سے عوام کو دی جانے والی مراد کو حقیقی معنوں میں مستحقین تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کرتا آ رہا ہے۔ پیارے دیکھنے والوں، اگر حکومت نے مہنگائی کی بڑھتی ہوئی لہر پر قابو پانا ہے تو وہاں بھی محکمہ خوراک کا فیلڈ سٹاف آپ کو فرنٹ لائن میں نظر آئے
آئے گا۔ فلور ملز میں اگر گرائنڈنگ کی نگرانی کرنی ہے اور حکومتی کوٹا کی دیانتداری سے پسائی کروا کر مارکیٹ میں سپلائی اور پھر مارکیٹ سے مستحقین تک پہنچانے کی اس تھکا دینے والی پریکٹس کو فیلڈ سٹاف بخوبی ادا کرتا نظر آتا ہے۔ رمضان اور سستے بازاروں کی کامیابی کی کنجی بھی یہی افراد سمجھا جاتا ہے۔ فیلڈ سٹاف کی ان کاوشوں پر ان کو شاباش دینے کی بجائے دن بھر کیے گئے ان کے اقدامات میں سے کیڑے نکالنے کے لیے ان کو انتظامیہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسی انتظامیہ جس کا پٹواری اپنے کام میں ایمانداری سے کام نہیں کرتا تو ان کی سرزنش کرنے کی بجائے اس کے ساتھ کام کرنے والے محکمہ خوراک کے عملہ کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کروا دی جاتی ہے۔ محکمہ خوراک کے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کو مہنگائی کے خلاف چلائی گئی مہم کے دوران اعزازی مجسٹریٹ یعنی اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا اختیار دے کر انہیں ایک ایسے مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم صادر ہوتا ہے جن مافیا کو بڑی طاقتور حکومتیں بھی کنٹرول نہ کر سکیں۔ ان عارضی مجسٹریٹ کو ایسے مافیا کے خلاف کام کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کرنا الگ بات، ان کو موٹر سائیکلوں میں ڈلوانے کے لیے پیٹرول نام کی بھی کوئی سہولت نہیں دی جاتی۔ ایسے حالات میں کیا نتائج سامنے آئیں گے، لیکن شاباش بہت خوب ان فیلڈ سٹاف کی ہمت اور جرات کو سلام کہ بغیر کی سہولت کے بھی یہ مارکیٹ میں مہنگائی کے خلاف دیانتدارانہ مہم چلا رکھی ہے۔ ادھر تب آپ کسی اے سی صاحب کو مہنگائی کے خلاف کسی بھی بازار میں ریڈ کرنا مقصود ہو تو اس کے پاس کم از کم 2 کروڑ کی گاڑی اور اس کے ہمراہ 6-7 پولیس ملازمین نظر آتے ہیں جو اس کی شباب کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، اور مارکیٹ میں بھی یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایک 2 کروڑ کی گاڑی پہ آنے والے کو ہی آفیسر سمجھا جاتا ہے، جبکہ موٹر سائیکل پہ مارکیٹ میں ورک کرنے والے کو انسان تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ انتظامیہ کو اس قدر سہولتیں ملنے کے باوجود یہ انتظامیہ آج تک مہنگائی پر کنٹرول نہیں پا سکی۔ اس ولاگ کو کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم انتظامیہ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، بلکہ وہ حقائق ہیں جو نگران حکومت کے سامنے لانا ضروری ہے تاکہ نگران حکمران مہنگائی کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران ان خیالات کو ذہن میں رکھ کر اپنی کارروائیوں کو مضبوط بنیادوں پر بڑھا کر عوام کے لیے سکھ کا سانس لینے فراہم کر سکیں وقت کی کمی کے باعث ہم وہ گزارشات اتنا ضروری سمجھتے ہیں جن سے آغاز کیا تھا۔ محکمہ خوراک پنجاب کے ملازمین بالخصوص فیلڈ سٹاف کے مسائل کی طرف نگران حکومت پنجاب کو توجہ دینا ہوگی، چونکہ فیلڈ سٹاف بھی اسی ارض پاک کے باسی ہیں۔ انہیں بھی مہنگائی، ملک میں سیاسی عدم استحکام اور ملک میں جاری معاشی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا فوری طور پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی کو چاہیے کہ وہ فیلڈ سٹاف کے مطالبات جن میں اپ گریڈنگ سرفہرست ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے۔ نیز میری فیلڈ سٹاف سے گزارش ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد کی فضا کو قائم کرنے کے لیے فوری طور پر الیکشن کی طرف آئیں۔ یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ قومی اور صوبائی سطح پر الیکشن کا انعقاد ہونے کو ہے۔ اس خوشگوار سیاسی عمل کے دوران فیلڈ سٹاف کو بھی اپنے الیکشن کے عمل سے گزر کر اپنے لیے ایک منتخب قیادت کو سامنے لانا ہوگا تاکہ مسائل کے حل ہونے کی امید ہو سکے۔ الیکشن کو مکمل کرنے کے عمل کے لیے میری جناب غلام چشتی خان صاحب اور دیگر سینئر افراد جو موسٹلی ایس او ہو کر ڈی ایف سی کے عہدوں پر فائز ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں الیکشن کی مہم کو کامیاب کروائیں تاکہ ان سینئر افراد کے لگائے ہوئے پودے کو تناور درخت بنایا جا سکے۔ پاکستان زندہ باد۔